السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ سیٹرڈے کی ہماری اس اسپیشل کلاس کے اندر آج جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عبادات ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں ایک عبادت نماز ہی دی، اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرنا ہو، چاہے حج اور عمرہ کرنا ہو، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی عبادتیں ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر ادا کرتا ہے۔ پر اگر عبادتوں کے اندر آپ جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے جتنی اہمیت، جتنا زیادہ ذکر نماز کا کیا ہے اتنا کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا، کہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو نماز کے لیے ابھارا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو اپنی زندگی بنانے کا حکم دیا۔ اس لیے ہم مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ پر افسوس تب ہوتا ہے اور اس طرح کے عنوان اس لیے بیان کرنا پڑتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، پر اس کے بعد وہ نمازیں ادا نہیں کرتا۔ 5 وقتہ نمازیں چھوڑ دیجئے، جمعہ پڑھ لیا تو بہت ہو گیا، عید پڑھ لیا تو بہت ہو گیا، دل ہوا پڑھ لیا، نہیں دل ہوا چھوڑ دیا، یعنی اپنے اعتبار سے نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے، قرآن اور احادیث نے نماز کی اتنی اہمیت بتائی کہ ہر دن 5 وقت آپ کو نماز ادا کرنا ہوگی۔ الگ الگ ٹائم بتایا، اور ٹائم بھی ایسا نہیں کہ بتا کر چھوڑ دیا، ٹائم کی پوری ڈیٹیل بتائی، کب سے چالو ہوتا وقت، کب تک رہتا وقت، کس وقت میں ادا کرنا، نہیں ادا کریں گے تو قضا ہو جائے گا۔ یعنی شریعت مطہرہ نے 5 نمازوں کے ذریعے ایک مسلمان کے ٹائم کو منظم کر دیا۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کے بعد اپنے کام نپٹائے ایسے کہ ظہر کے وقت تک فارغ ہو جائے، ظہر کے بعد کھانا کھائے، اس کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرے، عصر کی نماز کے بعد پھر کاروبار میں لگ جائے، مغرب کی نماز کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور عشاء کے بعد فوراً سو جائے۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے ذریعے ایک مسلمان کا پورا شیڈول ڈیزائن کر دیا کہ کس شیڈول کے اندر ایک مسلمان کو رہنا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس شیڈول کو اگر کوئی فالو کرتا ہے بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ وقت پر کھانا کھانا، وقت پر سونا، صبح اچھے وقت کے اندر اٹھنا، اٹھنے کے بعد مسجد جانا، نمازیں ادا کرنا، ان تمام چیزوں میں جسم کے نہ جانے کتنے فائدے ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت زیادہ نماز کا حکم دیا، نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بتایا۔ پوائنٹ نمبر 1 جو میرا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ 2 پوائنٹ میں انشاءاللہ ہماری پوری تقریر آج کی رہے گی۔ ایک میں نماز کی اہمیت اور فضیلت، نمبر 2 رہے گا نماز نہ پڑھنے کا انجام، اور نمبر 3 رہے گا نماز کا مختصر سا ترجمہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ تمام کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اب اس پوائنٹ کے اندر نمبر 1 لکھیے، نماز فحاشی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ، کیونکہ یہ نماز کی خاصیت کیا ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحاشی سے،
मुनकरात से, गुनाहों से इंसान को रोकती है कि जब बंदा मोमिन नमाज अदा करता है तो इस नमाज की फजीलत, इस नमाज की अहमियत, इस नमाज का फायदा यह है कि ये आपको बुराइयों से रोकेगी, फहाशी से रोकेगी, गुनाहों से रोकेगी। कि जब आप अल्लाह ताला की रजा के लिए नमाजों में खड़े होंगे तो हर नमाज के बाद आपको यह डर लगेगा अगली नमाज में फिर अल्लाह के सामने जाना है, मैं कैसे गुनाह करूं, उसकी मजलिस में जाना है, उसके सामने जाना है, उसके सामने जाकर जवाब देना है। उसके सामने जाने का तसव्वुर इंशाअल्लाह आपको गुनाहों से रोकेगा, फहाशी और मुनकरात से रोकेगा, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 के अंदर किया। नंबर 2, शहादतैन के बाद सबसे अफजल अमल नमाज है। यानी तौहीद के बाद अगर इस्लाम में सबसे अफजल कोई अमल है तो वह है नमाज। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 7534। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवाल के जवाब में कहते हैं, एक सहाबी सवाल करते हैं, अय्युल अमल अफजल, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए सबसे अफजल अमल कौन सा है, अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। तो आपने इरशाद फरमाया अस्सलातु बिवक्तिहा, नमाज को वक्त पर अदा करना, जब वक्त हो जाए, जैसे ही वक्त हो जाए, बिना किसी इंतजार के नमाज को अदा करना रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों को, अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को, अल्लाह ताला ऐसे नमाजियों को पसंद फरमाता है जो वक्त पर अपनी नमाजों को अदा करते हैं, न कि ये कोताही करते हैं। वक्त हो गया, बैठे हैं, बातों में वक्त जाया कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, अजान हो रही है, इकामत हो रही है, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि नमाज को वक्त पर अदा किया जाए। बड़ी पॉइंट टू पॉइंट में बात रख रहा हूं ताकि बातें आपके जहन में रहे और कुछ आप यहां से आज लेकर जा पाएं। और अगर अब तक नमाजों के अंदर कोताही है तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज का अपने आप को पाबंद बनाएं। नंबर 3, ऐसे इंसान के लिए नूर का वादा है। ऐसे इंसान के लिए नूर का वादा है। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 301। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूर व बुरहान व निजात यौमल क़ियामा, जो नमाजों की पाबंदी करे उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा, बुरहान होगा, निजात होगी। यानी हर तकलीफ और परेशानी से क़यामत के दिन अल्लाह ताला निजात देगा ऐसे इंसान को जो नमाजों का पाबंद है। दुनिया में जरा वक्त निकालता है, कारोबार मसरूफियात से वक्त निकालता है, बीवी बच्चे खानदान से वक्त निकालता है, अपनी दुनियादारी से वक्त निकालता है और अल्लाह की रजा के लिए आता है, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत नूर भी देगा, बुरहान भी देगा, निजात भी देगा। यानी अल्लाह ताला उसे 3 इनामात अता करेगा जो नमाजों का अपने आप को पाबंद बनाता है। बड़ी शॉर्ट में बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, जन्नत में दाखिला आसान हो जाता है एक उम्मती होने के एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करते हैं, हम अगर दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, अगर हम नेकियों पर अमल करते हैं, तो इन अमाल का हमारा मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला राजी होकर जन्नत दे दे। वो जन्नत जिसका हम रात दिन सवाल करते हैं, वो जन्नत जिसकी तलब हम अपने अंदर रखते हैं। ये नमाज जानते हैं कितनी अहम चीज है, ये आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम हदीस नंबर 489, सही मुस्लिम हदीस नंबर 489। एक सहाबी थे रबीआ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं सल, क्या चाहिए बोल। साहबी है, साथी हैं, आपकी खिदमत करते हैं रबीआ अस्लमी। आपने कहा बोलो क्या चाहिए, बोलो बताओ क्या चाहते हो मुझसे। तो क्या कह रहे हैं? असअलुका मुराफ़िक़तुका फिल जन्ना। सहाबाए किराम की तड़प देखिए, दुनिया नहीं चाहिए थी, पैसा दौलत स्टेटस दुनिया का रुतबा नहीं चाहिए था। क्या मांग रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। क्या चाहिए सहाबी को, क्या चाहिए सहाबाए किराम को? अल्लाह के नबी का साथ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जन्नत में आपका साथ चाहिए, जन्नत भी चाहिए पर आपके साथ चाहिए, आपके बगैर नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औ गैर ज़ालिक,
اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ، اس کے علاوہ کوئی بات، اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو کہا نہیں بس کافی ہے، مور دین انف، بس کافی ہے، اگر جنت مل جائے اور آپ کا ساتھ مل جائے بات ختم، کچھ نہیں چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ اگر جنت چاہیے تو بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، سجدے کر مطلب نمازیں پڑھ۔ اگر تو نمازوں کا پابند ہو جائے گا، اگر تو نمازوں کا عادی بن جائے گا تو اس کے ذریعے تیری جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا تیرے لیے، سفارش کروں گا تیرے لیے، پر کب؟ جب تو نمازوں کا پابند ہوگا، جب تو اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائے گا، جب تیری زندگی کے اندر نماز کی اہمیت ہوگی۔ پر ہم کہاں، ہماری زندگی صبح اٹھے 10 بجے جب نیند کھلی فجر کا کوئی پتہ نہیں، کاروبار میں لگے ظہر کا پتہ نہیں، عصر یاد رہتی نہیں، مغرب میں ٹائم ملتا نہیں، عشاء میں تھک جاتا ہوں۔ نماز کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کہاں ہے اہمیت ہماری زندگی میں نماز کی؟ اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کیسا مسلمان۔ آگے میں بتاؤں گا کہ اسلام کے لیے بھی اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی شرط بتا دیا ہے۔ جنت کی اگلی فضیلت نمبر 5، فرشتے ایسے لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے فضیلت جانتے ہیں آپ؟ فرشتے ایسے لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ مخلوق کہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ مخلوق جو کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے دے ان حکموں کی پاسداری کرنا، ان حکموں پر عمل کرنا، ان حکموں پر زندگی گزارنا جن کا طریقہ ہوتا ہے، ان فرشتوں کی دعاؤں کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں اگر آپ نماز کے پابند ہیں۔ دلیل سن لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2119، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز ادا کی، یعنی آپ نے مسجد میں پڑھی، بہت مجبوری ہے، کبھی اتفاق ہو گیا، کوئی دقت آ گئی، گھر میں پڑھ لی، خواتین گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں، اب جب تک آپ اس جگہ پر ہوتے ہو جہاں آپ نے نماز پڑھی، فضیلت نماز، نماز کا مقام اور مرتبہ، نماز کی اہمیت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی انسان جب تک اس مجلس کے اندر ہوتا ہے جس میں نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے پر بندی پر رحم فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ دیکھیے آپ تو دعا مانگ ہی رہے ہو، آپ کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2119 کہ تم میں سے اگر کوئی انسان جس جگہ نماز پڑھتا ہے جب تک بیٹھا رہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا؟ اللہم ارحم، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ اب بتائیے ایسے بندے کے کوئی گناہ باقی بچیں گے جس کے لیے فرشتے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے؟ یہ نماز کی فضیلت، یہ نماز کی اہمیت، یہ نماز کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا اونچا درجہ دیا۔ حدیث نمبر 6، فضیلت نمبر 6 یا اہمیت اور فضیلت کے اندر پوائنٹ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری عبادتیں دنیا کے اندر دی۔ روزہ دنیا میں فرض کیا، زمین پر فرض کیا، زکوٰۃ زمین پر فرض کی، حج اور عمرے کے احکامات زمین پر دیے، پر یہ نماز کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے کہ رب العالمین نے اسے دینے کے لیے آسمان پر بلایا۔ یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو معراج پر جب بلایا، معراج پر بلانے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی سنیے، میں نے آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، 50 وقت کی نمازیں میں نے آپ کو دی ہے۔ آپ نمازیں لے کر آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے ملے، موسیٰ سے کہا کیا ہوا؟ موسیٰ نے پوچھا تو کہا اللہ نے 50 وقت کی نماز دی ہے۔ کہا میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں، اتنی پڑھ نہیں پائیں گے، جاؤ اللہ سے بات کرو۔ آپ گئے اللہ سے بات کرنے، اللہ نے 45 کر دی، پھر گئے 40، 35، 30، 25، 20، 15 کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے 50 کو 5 وقت کی نماز کر دیا آسمان پر بلا کر۔ اس کے بعد بھی مسلمان کو قدر نہیں،
حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اعلان لگتے ہیں، مسلمان کو فرق نہیں پڑتا، اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کی مصروفیات، اس کے گھر بار، اس کے بیوی بچے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے اعلان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں، الرحیق المختوم کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر جتنی سیرت کی کتابیں، عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث آپ کو ملے گی کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی گھر میں سارے کاموں میں ہماری مدد کرتے، پر جب اذان ہوتی سب چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، ہمیں نہیں دیکھتے، محبت، تعلقات، رشتہ داری، پیسہ، ہر چیز چلے جاتی، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا اذان ہو جاتی، سب چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جاتے، ہم نہیں جاتے کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس شیطان کو بڑی طاقت دے دی اپنے اندر بیٹھا کر۔ اب اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، کہا 50 وقت کی نماز لے کر آئے، حضرت موسیٰ نے کہا زیادہ ہے، اللہ سے بات کرو، کرتے 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 اللہ نے 5 کر دی، پر اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہو لا یبدل القول لدی، میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے، سنیے میں نے جو 50 دی ہے وہ 50 ہی رہے گی، آپ کی امت میں اگر کوئی 5 پڑھے گا اسے 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ نماز 5 وقت کی پڑھو گے 50 وقت کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ میرے نبی کی محبت، یہ میرے نبی کی رحمت کہ اللہ نے 5 تو کر دی، پر میرے رب کا فیصلہ کہ اس نے کہا فیصلہ ایک بار ہو گیا بدلا نہیں جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے کہ 50 5 تو ہو گئی، پر 5 بھی پڑھو 50 کا ثواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ پر جو 5 بھی نہ پڑھے، کیسا ہے وہ انسان؟ کتنا خسارے میں ہے وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت۔ ہمارے یہاں لوگ آ کر کہتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کاروبار نہیں چل رہا، بڑے پریشان ہو رہے ہیں، جو کام کرتے الٹا ہو جاتا ہے، کامیابی ہاتھ نہیں لگتی ہے، ایک دم لگتا ہے کہ اب سارے معاملات کمپلیٹ ہونے والے ہیں، بالکل اینڈ کنڈیشن پر آ جاتے ہیں، اور اچانک لگتا ہے سارا کام ختم ہو گیا، سارا کام رک جاتا ہے۔ ہم پر تو جادو ہے، ہم پر تو اثر ہے، ہم پر تو بندش ہے۔ اب آپ سوال کیجئے، کیا آپ نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنایا ہے؟ کیا آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے نماز ادا کرتے ہیں؟ اب اگر ان سے آپ یہ سوال کریں تو آپ کو کہیں گے نہیں، گھر پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر پہ نمازیں ادا نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر شیطانی حملہ ہوا ہے، آپ کے گھر پر جادو ہوا ہے۔ ارے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دے گا؟ کیسے اس شخص کی زندگی میں برکتیں دے گا؟ کیسے آپ کی زندگی کے اندر برکتیں دے گا؟ جب آپ نے اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھا، اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیا۔ یہ نماز برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ نماز رحمتوں کا ذریعہ ہے، یہ نماز پریشانیوں کا حل ہے، یہ نماز ڈوبتے دلوں کے لیے سکون ہے۔ اس نماز کی میں کیا کیا فضیلت بتاؤں، اس نماز کا میں کیا کیا مقام اور مرتبہ بتاؤں۔ اس نماز کے لیے آپ جتنی فضیلتیں تلاش کرنے جائیں اتنی کم پڑ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت اس نماز کی بتائی۔ نماز، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ۔ ایک آخری چیز بتا کر میں اگلے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا۔ نماز ادا کرنا حج کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ نماز ادا کرنا حج کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 چل رہا ہے ہمارا، اس کا 7 نمبر ہے، فضیلت اور اہمیت۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251، آپ نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج۔ اگر تم میں سے کوئی انسان گھر سے باوضو ہو کر نماز کے لیے نکلتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اسے وہی اجر دیا جاتا ہے جو حاجی کو اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین آپ کو حج جیسا ثواب عطا کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی پر ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بے نمازی ہے، اسے افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق ہی چھین لی کہ وہ نماز پڑھ سکے، اللہ کے قریب جا سکے، مشکلوں کا حل تلاش کر سکے، اپنے رب سے جا کر بات چیت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی سے اس اہمیت کو ہی ختم کر دیا۔ آج کا ہمارا پوائنٹ نمبر 2،
نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ، اس کا انجام کیا بتایا شریعت مطہرہ نے؟ آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز جہنم کی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ جہنم کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے جو بے نمازی ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ سورۃ الماعون کو پورا پڑھ لیجئے، آپ سورۃ الماعون پورا پڑھ لیجئے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسپیشلی نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ، ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ، کہ یا تو نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے دونوں گروہ والوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، جہنم کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے جو نماز پڑھیں پر نماز کا مقصد لاپرواہی، پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے۔ یا تو ایسے لوگ، یا پڑھیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے، فلاں مجھے دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا، اس لیے میں نمازی، اس لیے میں ٹوپی لگا کر رہتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ایسی نماز کا۔ ان دونوں گروہ کے لیے شریعت مطہرہ نے جہنم کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، برا خاتمہ ہوگا ایسے لوگوں کا جو لاپرواہ ہیں، بے نمازی ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ رب جو تم سے کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ میری فرما برداری کا ثبوت دینے کے لیے نمازیں ادا کرو، نمازیں پڑھو، رب کے حکم پر عمل کرو، تم نافرمان ہو، سالوں سے بے نمازی ہو، پھر بھی اللہ روزی بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، کپڑا بھی دیتا ہے، صحت تندرستی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کر رہا تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے برے خاتمے کی وعید دی گئی جو اللہ کے ذکر یعنی نماز سے اعراض کرتے ہیں۔ دلیل سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نماز پورا ذکر ہی ذکر ہے، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ان کی دنیا کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، دنیا تنگ ہو جائے گی، خاتمہ برا ہو جائے گا، اور برا خاتمہ آگے اور بتایا شریعت نے، ایک تو دنیا تنگ کر دی جائے گی، اور کل روزے قیامت ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں دنیا میں تو دیکھتا ہوا تھا، جب مرا تب میری آنکھیں کام کرتی تھی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے ہی دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی، میرے بتانے والے آتے تھے، میرے دین بتانے والے تیرے پاس آتے تھے، تجھے بتاتے تھے اور تو اگنور کرتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے۔ برا خاتمہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو بڑھانے والے، شریعت مطہرہ انہیں اس قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور نمبر 3 جو سب سے اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد اگر اندر میں 1% بھی ایمان باقی ہے تو اس کے بعد نماز میں آدمی کوتاہی نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو شریعت نے کافر کہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بے نمازی کو شریعت نے کافر کہا ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، گوشت کھا کر مسلمان سمجھو، نام رکھ کر مسلمان سمجھو، ایسا مرد ایسی عورت اگر کسی بھی گھر کے اندر موجود ہے جو بے نمازی ہے، شریعت نے انہیں کفر کا فتویٰ دیا ہے، میں نہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم کا جملہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الکفر ترک الصلاۃ، یقیناً کسی بھی انسان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ انسان یعنی مسلمان اور کفر، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ یعنی نماز، اگر ادھر نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان اور نہیں پڑھتا ہے تو کافر، یعنی نماز سے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، کافر کون۔ سوچئے، جن کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاتے ہیں ہم لوگ،
ہم لوگ جاتے ہیں نا دکانوں کے اوپر, نہیں صاحب ہم تو حلال کا کھاتے, جھٹکے والی دکان پر ہم نہیں جاتے, گوشت کیسے ذبح کرتے ہو, ذبح کرتے وقت بھی خود کھڑے ہوتے, پر ذبح کرنے والا کون؟ بے نمازی. سوچئے ذرا, دماغ لگائیے, تصور کیجئے کہاں زندگی گزار رہے ہو. خود بے نمازی, خود کے گھروں میں عورتیں بے نمازی, گھر میں کی ساری ذمہ داریاں ادا کرواتے ہو, بیوی بچوں کا خیال رکھواتے ہو, اپنے اسٹیٹس رتبے کا خیال رکھواتے ہو, اور بیوی بچے اور بیٹی سے نماز نہیں پڑھواتے. آپ سے سوال کیا جائے گا. ایک عورت ہے, مرد سے ساری خواہشات پوری کرواتی ہے, اس سے ضرورتیں پوری کرواتی ہے, اس سے کاروبار کا خیال رکھتی ہے, پر مرد نماز نہیں پڑھتا اور اس سے کچھ نہیں بولتی. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کفر کہا ہے شریعت نے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کافر بولنا شروع کر دو, پر شریعت نے فرق بتایا ہے کافر اور مسلمان کے درمیان, وہ ہے نماز. اور افسوس یہ کہ مسلمان اسی اہمیت کو نہیں سمجھتا, اسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا جس کو اسے سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے. یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا ہمارا آج کی اس تقریر کا. لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ رہے گا وہ نماز کا ترجمہ. اس کو رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے. میں آپ کے سامنے اگر اس کو رکھ رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بندہ مسلمان کو یہ پتا چل جائے کہ نماز میں وہ کرتا کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کی نماز میں بڑا اسے مزہ آئے گا اور وہ نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا. اس لیے اللہ کے لیے ان باتوں کو بڑی غور سے سن لیجئے گا کہ آپ نماز میں کہتے کیا ہیں, آپ نماز کے اندر پکارتے کیا ہیں, آپ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے ہیں. ذرا تصور کیجئے. سب سے پہلے آپ کو نماز کا اعلان کرتا ہے مؤذن, اور وہ اذان کے اندر کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کیا کہتا ہے وہ آپ کو؟ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ناکامی کی دنیا, پریشانی کی دنیا, غم کی دنیا, قرضوں کی دنیا, ٹینشن کی دنیا, اس تمام پریشانیوں سے نکل اور آجا کہاں پر؟ کامیابی کی طرف. یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے مؤذن آپ کو پکار کر کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اب آپ کیا کرتے ہو؟ اگر آپ نمازی ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ سارے کام, مصروفیات, دکان, کاروبار سب چھوڑ کر, اگر مرد ہے, عام طور پر مردوں کے لیے چونکہ مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے, خواتین کا انتظام کم ہوتا ہے, مرد چلے مسجد کی طرف, خواتین چلی اپنے مصلوں کی طرف. اب مرد جب مسجد کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سیدھا پیر مسجد میں رکھ کر ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اللہ بڑا پریشان ہو کر آیا ہوں, بہت غم میں ڈوب کر آیا ہوں, بہت قرضوں میں ڈوب کر آیا ہوں. اللہ پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اب تیرے گھر پر آ گئے ہو نا, اب تو رحمت دے دے مجھے. کے ساتھ تکلیفوں کا دور چل رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کاروبار کی نہ جانے کتنی تکالیف ہے, نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اس کے اس سے مدد مانگتے پھر رہے ہو, اس سے اس سے قرضے مانگتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف, یعنی مسجد آ کر مانگو تو صحیح, اللہ تمہاری کوئی خواہش رد نہ کرے گا. بندہ مومن جب مسجد کے اندر آتا ہے سب سے پہلے سیدھا پیر رکھ کر کہتا ہے اے اللہ یہ گنہگار تیرے در پر آ گیا ہے, اپنی رحمت میں اسے جگہ دے دینا. اندر آئے, وضو بنایا, وضو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. اور شریعت میں وضو کے نہ جانے کتنے فائدے. میں نے دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاسز کے اندر وضو کو اسپیشلی یوٹیوب پر میری وہ لنک بھی موجود ہے, آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. الگ سے میں نے فضیلتیں بتائیں کہ وضو کا پرٹیکولر اپنی کیا کیا فضیلتیں ہیں. گناہوں کی معافی کا ذریعہ, چمکتے ہوئے اعضاء ہوں گے, قیامت کے دن آپ الگ پہچانے جائیں گے, جنت گارنٹیڈ ہو جائے گی, وہ سب الگ جانے دیجئے. صرف ہم پڑھتے کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. آپ نے پورا وضو بنا لیا. اب وضو بنانے کے بعد آپ کیا کہتے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں, یعنی معافی مانگنے والوں میں سے بنا دے, اور اللہ مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. سوچئے کیا پیارے پیارے جملے آپ ادا کرتے ہو, کیا پیاری پیاری باتیں آپ کرتے ہو, تب جا کر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اہمیت نہیں سمجھتے نماز کی, فرق نہیں دکھتا آپ کو نماز اور عام زندگی کے اندر, وقت نہیں ملتا آپ کو نماز پڑھنے کے لیے. اس ترجمے کو سننے کے بعد اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا.
آپ کہتے ہو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کریں، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو تو پاکیزگی حاصل کرنے والا بنائے۔ اب یہ کرنے کے بعد اب مصلی کی طرف آگے بڑھتے ہو، مصلی پر آ کر کھڑے ہوتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو اللہ اکبر۔ کیا اعلان کیا آپ نے؟ کبھی تصور کیا؟ کیونکہ یہاں تو کیا ہے، آپ گیٹ پر تو بول رہے ہو اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے دے، پر دکان پوری ساتھ میں لے کے آ رہے ہو، کاروبار ساتھ میں لے کے آ رہے ہو، قرضہ ساتھ میں لے کے آ رہے ہو۔ گیٹ کے باہر چھوڑ دو اس کو، جس کے در پر آیا اس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز پاسبل۔ کیا ٹینشن ہے وہاں پر؟ سب باہر چھوڑ کر آؤ، پر ہم ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ یا تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو دنیا کو پورا سر پر رکھ کر پڑھتے، ادھر سے جا کر یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کو پیسہ دوں گا اس سے لوں گا، کدھر سے آئے گا کدھر جائے گا، اور امام صاحب نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم۔ وہ نماز مت پڑھو۔ اب آپ مصلی پر آئے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا بلوایا؟ سب سے پہلے بول اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اقرار کر رہا ہے، تو بول رہا ہے، پر تجھے خود پتا نہیں تو کیا بول رہا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیا بول رہے ہو اسے جانو۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی میری پریشانی چھوٹی، میری تکلیف چھوٹی، میرا قرضہ چھوٹا، میری بیماری چھوٹی، میرے گھر والے ایڈمٹ ہے وہ چھوٹا، سب چھوٹا، بڑا کون؟ صرف تو، تیرے در پر، تیرے سامنے، تجھے دیکھ رہا یا تو مجھے دیکھ رہا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے نا، پہلی روایت کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ذکر ہے کہ عبادت کیسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ وہ تصور کب آئے گا؟ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نماز میں بول کیا رہے ہو۔ آپ نے سب سے پہلا ورڈ کیا بولا؟ اللہ تو سب سے بڑا۔ پھر کیا ٹینشن، پھر کیا قرضہ، پھر کیا کاروبار کی فکر؟ ارے وہ ہے نا اللہ رب العالمین، اب میں اس کے در پر آیا ہوں، اب میں یہاں پر آیا ہوں، اس سے بات کرنے کے لیے تو آیا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے اللہ رب العالمین، میرا اس کا کنورزیشن ہے۔ دلیل آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندے کا کنورزیشن ہے اللہ رب العالمین سے۔ پھر بھی یقین نہیں، پھر بھی اطمینان نہیں، پھر بھی سکون نہیں، اس کا مطلب آپ نے وہ نماز پڑھی نہیں جو شریعت نے آپ سے مانگی تھی۔ آپ تو سر ٹھوکنے آئے ہو، آپ تو رکوع سجدے کرنے آئے ہو، آپ تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے۔ غور کرو، نماز چاہے گھر میں پڑھنے والی خواتین، چاہے مرد مسجد میں پڑھنے والے، سب کے لیے یہی اصول اور یہی قاعدہ ہے۔ اب آپ نے کہا اللہ اکبر، اقرار، اللہ تو سب سے بڑا۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں ثنا، اس میں آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان، بابرکت ہے میرا اللہ، تمام تعریف والا، بابرکت ہے اس کا نام، بہت بلند اور بہت عزت والی ہے اس کی ذات، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھیے آپ یعنی کیا بول رہے ہو نماز کے اندر؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو بول دیا اللہ تو سب سے بڑا، پھر اس کے بعد جب ہاتھ باندھے تو سب سے سٹارٹنگ کر رہے ہو اللہ کی تعریف سے۔ اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے، تو بابرکت ہے، تیرے نام کی تعریف ہے، تیری عزت اور مجد اور جلال کی تعریف ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک دعائے ثنا تو یہ پڑھتے ہیں، ایک اور دعائے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پیاری، ترجمے والی، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، دھو دے۔ کیسے دھو دے؟ جیسے گندا سفید کپڑا اگر گندا دھویا جائے تو وہ کیسا پاکیزہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ ایسے میرے گناہوں کو دھو دے۔ کس چیز سے دھو دے؟ سلجی والماء والبرد، برف سے بھی دھو دے، پانی سے بھی دھو دے، ٹھنڈے پانی اور اولوں سے بھی دھو دے، یعنی بالکل مجھے کلین کر دے اللہ۔ اب تو آگے ہوں تیرے سامنے، لے آیا ہوں سارے گناہ، بہت کری خطائیں، غلطیاں، گناہ کبیرہ صغیرہ سب گناہ کر لیے، پر اب تو آ گیا ہوں نا تیرے سامنے، اقرار کر رہا ہوں اپنے گناہوں کا، اب تیرا ہی تو بندہ ہوں، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اب میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا دھلنے کے بعد پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے، کن چیزوں سے دھو دے؟ پانی سے، اولوں سے، برف سے، صاف کلین کر کے مجھے یہاں سے واپس بھیج۔ اب اس کے بعد آپ بول رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اب اس پہ آپ حدیث دیکھ لیجئے، جب آپ یہ سینٹنسز بولتے ہیں نا، کبھی تصور نہیں کیا نا آپ نے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم تو آئے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، پھر الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس نماز کا، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ حدیث سننے کے بعد نا سورہ فاتحہ جب پڑھو تو کلک ہونا چاہیے دماغ کے اندر۔ روایت سن لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ کی روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 395، سورۃ الفاتحہ
حدیث نمبر 395 صحیح مسلم کی روایت. جب آپ بولتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، آدھی میرے بندے کی اور آدھی میری، ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں کے اندر. اب اللہ سے آپ کنورسیشن کر رہے ہو، آپ سن نہیں رہے ہو پر کنورسیشن ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ہم کو سنا رہے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھی بندے کی آدھی میری. کیسے بانٹ دیا؟ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. کیا بول رہے ہو آپ؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب آپ یہ کہتے ہو تو اللہ پھر کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر آپ کہتے ہو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اللہ کہتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد، میری کبریائی بتائی کہ قیامت کے دن کوئی مالک نہیں، صرف اللہ مالک رہے گا، وہی اکیلا مالک رہے گا، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں رہے گا. اور جب آپ یہ بول دیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بعد کیا بولتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اب میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے گا دے دوں گا. میری بات کر رہا ہے نا، میرے لیے اللہ اکبر بول رہا ہے نا، میرے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے نا. اب کنڈیشن بھی آپ نے کیسی بنائی ہے؟ بالکل ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہیں، یعنی بالکل محتاج ضرورت مند بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اب میں بول رہا ہوں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، وہ رحمان، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اللہ کہتا ہے اب میرا بندہ جو مانگے سب دوں گا. اس کے بعد آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے سے بچا جن پر تو ناراض ہوا اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. سورہ فاتحہ کئی لوگ پرسنٹیج وائز اگر جوڑیں گے تو ایک بہت بڑا ریشو نکلے گا جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہیں، 70 سال 50 سال 30 سال کے نمازی ہیں، انہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتا نہیں ہوتا اور بھیڑتے ہیں لوگوں سے جا کر دین کے معاملے پر، خود اپنی نماز کو نہیں جانتے اور دین کے مسئلوں پر لوگوں سے بحث کرتے ہیں. تعجب ہے ایسے مسلمان. ترجمہ بتا رہا ہوں، مقصد ہے کہ سمجھو، دل کے اندر وہ خلوص لاؤ، تب مزہ آئے گا نماز پڑھنے کے اندر. کہ آپ کیا بول رہے ہو؟ اب پہلے تو کنڈیشن اپنی دیکھو آپ نے کیسے بنائی. ہاتھ پیر دھو لیے، آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر، اور سر بھی جھکا ہوا ہے. سر کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ. یہ عاجزی ہے کہ نہیں بتائیے؟ یعنی کسی سے اگر کسی کے سامنے آپ مانگنے کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں تو دے گا کہ نہیں دے گا آپ کو؟ مانگے آدمی سر جھکا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، بالکل عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہو، اور وہ ارحم الراحمین، وہ مالک، وہ رب العالمین، اس کے سامنے ایسے جھکو اور وہ آپ کو رد کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر حق کے ساتھ نماز ادا کرو گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اللہ آپ کو عطا کرے گا. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت آپ پڑھتے ہیں. میں اس کے ترجمے کی طرف نہیں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ڈھیروں صورتیں ہیں، ان کے بہت سارے ترجمے ہیں جن کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں. پر میں کہتا ہوں بنیادی طور پر 7-8 صورتیں ایسی ہیں جو آپ پورے دن کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کو تو ترجمے سے پڑھ لو تاکہ جب نماز پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ بول کیا رہے ہو. اب ہمارے ہاں نماز پڑھتے ہیں ہم اور بولتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت کے دن زلزلہ آ جائے گا، اور سر کھجاتے رہتے ہو کیونکہ پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہو، خود کو یہ ترجمہ پتہ نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم قرآن والے، ہم ناموس رسالت کے لیے جان لگا دیں گے. ارے ناموس رسالت یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی یہ تعلیم تھی. اب آپ نے ایک سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد آپ پھر کیا بولتے ہو؟ اللہ اکبر. پھر بولتے ہو ایک بار، پہلے بولا اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کچھ بھول گیا ہوں، پھر اقرار کر رہے ہو اللہ تو سب سے بڑا ہے. اب کنڈیشن چینج. پہلے تو میں نے ہاتھ باندھے، سر جھکایا، نظریں جھکا کر تجھ سے مانگا. اب اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے نا زیادہ جھکاؤ نہیں آ رہا ہے تو اب میں رکوع میں ہی آ گیا اللہ تیرے سامنے. اللہ اکبر. یعنی کیا کنڈیشن نماز کی دی اللہ رب العالمین نے آپ کو. اب آپ رکوع میں آ گئے، رکوع میں جھک گئے اور جھک کر پھر بول رہے ہو سبحان ربی العظیم، بابرکت ہے وہ ذات جو عظمت والی ہے. جھک کر بول رہے ہو. اللہ رد کرے گا، ایسے انسان کی دعا قبول نہ کرے گا، ایسے انسان کو نامراد لوٹائے گا جو جھک گیا ہے. اللہ پہلے تو کھڑا ہو کر جھکا ہوا تھا اور اب تو جھک ہی گیا ہوں اللہ رب العالمین، اور پھر کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، بابرکت ہے وہ ذات
برکت ہے اس ذات وہ ذات برکت والی ہے، وہ ذات جو عظمت والی ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بول رہے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اس رب نے جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ یعنی آپ کو اب تھوڑا اقرار ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ میں نے جھکا اور مانگا نا، اب تو نے سن لیا ہوگا، تو آپ کیا بول رہے ہو؟ سن لیا اس اللہ رب العالمین نے جس کے لیے ساری تعریف۔ پھر آپ کہتے ہو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا ولک الحمد، ہمارے رب کے لیے ساری تعریف ہے، بہت ساری تعریف، اچھی تعریف، مبارک تعریف سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے دوبارہ، پھر کھڑے ہونے کے بعد اب تو آپ سجدے میں ہی چلے گئے، پورے جھک گئے، عاجزی، انکساری، جھکاؤ کی، اس سے زیادہ نیچے کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ اللہ دیکھ پہلے تو میں کھڑے ہو کر سر جھکا لیا میں نے، پھر رکوع کر لیا میں نے، اور اب تو میں بالکل سر کے بل نیچے ہی آ گیا ہوں اللہ رب العالمین، اور وہاں آ کر میں تجھ سے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، بابرکت ہے وہ ذات جو بڑی اونچائی والی۔ اللہ اب تو جھک گیا، پیشانی کو جھکا دیا، سر کو زمین پر ٹکا دیا، اب تو تیرے سامنے اپنی ساری اوقات، ساری حیثیت، ساری بڑائی، ساری کبریائی، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا تھا نا، انا کبریائی والا، سب ختم، اللہ اب تو سر پہ جھک گیا، اب کیا بچا؟ سب جھک گیا۔ اس کے بعد آپ اللہ سے کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ساری بڑائیاں ہیں، ساری بڑائیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اٹھے آپ، دو سجدوں کے بیچ میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ آپ کیا بولتے ہو اللہ سے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میری تکلیفوں کا مجھے بدلہ دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے۔ یہی تو مانگتے ہیں ہم، رزق تو مانگ رہے ہیں۔ کسی کی کاروبار کی پریشانیاں ہیں، کسی کی قرضوں کی پریشانی ہے، کسی کو فیوچر کا ٹینشن ہے، کسی کو پاسٹ کی فکر ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایڈمٹ ہے، طرح طرح کی تکلیفیں، اور آپ یہاں پر دربار میں کھڑے ہو جھک جھک کے مانگ رہے ہو۔ اللہ رد کرے گا ایسے انسان کو؟ نہیں۔ جو نماز کو سمجھ کر پڑھے گا نا، اس کی کوئی مراد اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر اللہ سے کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میری تکلیفوں کو دور کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق دے دے۔ پھر واپس ایک بار اللہ تعالیٰ، یعنی ایک بار میں مجھے ایسا لگا نہیں کہ میں پورا جھکا، اللہ پھر جھک رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ساری اونچی تعریف، سب سے اونچائی والا، سب سے زیادہ بڑائی والا اللہ رب العالمین۔ مسجد کے باہر ایٹیٹیوڈ تھا، ایگو تھا، تکبر تھا، بڑے بڑے جملے تھے، میں یہ کر سکتا، میں وہ کر سکتا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ بنایا۔ مسجد آگے اپنی ساری اوقات اپنے لوگوں نے جان لی کہ ہم ہے کیا، دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے آگے پورا جھک گیا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نماز، دل کو صاف کرتی ہے، انسان کو پاکیزہ کرتی ہے، انسان کو پیور کر کے مسجد کے باہر نکالتی ہے نماز اگر طریقے سے ادا کی جائے۔ ایک رکعت ویسی پڑھ لی، پھر دوسری رکعت پڑھی سیم اسی کنڈیشن پر، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں ہم تشہد کے اندر۔ اب تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہو، مختصر انداز میں بتاؤں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا کہتے ہو؟ ساری پاکیزگی، ساری بڑائی، ساری اچھی چیزیں، ساری بلندیاں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پہلے تو اللہ کی بڑائی کر دی، اللہ کے نبی پر سلام پڑھ دیا، اب اس کے بعد اپنے لیے بھی بول رہے ہیں اللہ ہم پر اور نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل کر دے، رحم فرما دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہو دوسری رکعت میں، پھر چوتھی رکعت کے جب اس میں بیٹھتے ہو تب اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو؟ درود پڑھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ درود کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ درود کی یہ فضیلت کہ اس کے ساتھ آپ جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز پوری ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہے بندے کا، وہ اپنے رب کو یہ نہیں دیکھیے الگ الگ کنڈیشن میں منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے کھڑا ہو کے جھکا ہے، پھر رکوع کر کے جھکا ہے، پھر سجدہ کر کے جھکا ہے، جھک کر اپنے رب کو اپنی کنڈیشن بتا رہا ہے۔ اللہ بندے سے بات، بندہ اللہ سے بات، کیا کنیکشن اللہ رب العالمین نے نماز کو بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے خسارے میں وہ لوگ جو اس عبادت سے دور ہیں، سجدے میں گر کے۔ پھر اگلا آخری تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تب آپ اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور درود کے بعد جو کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کچھ دعائیں میں صرف آپ کو بتاؤں
جس میں ایک مشہور دعا جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، تشہد اخیر، یعنی 2 رکعت میں ہو تو وہی آخری تشہد ہوتا ہے، 3 اور 4 والی ہو تو اس میں دوسرا والا ہوتا ہے، پہلے تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی. اب بالکل یعنی آخری کنڈیشن ہے، نماز ختم ہونے والی ہے، تو اپن اب اللہ کے سامنے پورا کھل کر بات کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، گناہ کرتا ہوں، خطا کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اللہ بہت ظلم کرتا ہوں، بہت ظلم کر لیا میں نے اپنے اوپر، ظلم کثیرا، بہت ظلم کر لیا. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ تو میرا ہے نا، یہ تو میرا سائیڈ ہے، میں نے سب کر لیا، غلط کر لیا، گناہ کر لیا، پر اس کے آگے مجھے یقین کیا ہے؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، پر تیرے علاوہ کون گناہ کو معاف کرے گا؟ دیکھو بندے کا اللہ پر یقین کتنا ہونا چاہیے، گناہ سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور اس کے بعد یہ بھی اقرار کرے کہ اللہ تو ہی تو معاف کرے گا، نہیں تو کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی جنت دینے والا نہیں. تو بندہ اللہ سے کیا بول رہا ہے؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. بیٹھ کے یعنی بیٹھ کر اینڈ میں اللہ سے پھر آخری بات چیت ہو رہی. کیا بول رہے ہو؟ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیے، اور یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی طرف سے مغفرت دے دے، مجھے رحمت میں جگہ دے دے، یقیناً تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آپ اللہ سے بول رہے ہو اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا ہے، کوئی توبہ کا قبول کرنے والا تیرے سوا نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی طرف سے مغفرت دے دے، رحمت دے دے، اور مجھے معاف کر دے، یقیناً تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا انداز، کتنی پیاری دعا. ایک اور دعا جو اللہ کے نبی اس تشہد اخیر میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا جس میں آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاؤں، یعنی انتہائی ادھیڑ عمر دی جائے مجھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں. اور اس کے بعد اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور عذاب قبر کے فتنوں سے. دیکھو آپ ایک نماز میں کیا کیا سب کچھ تو مانگ لیا آپ نے اللہ سے. اللہ کنجوسی سے بچا، اللہ بزدلی سے بچا، اللہ ادھیڑ عمر سے بچا، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، اور قبر کے فتنوں سے بچا. اب آپ نے ساری دعا مانگی اور اس کے بعد آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز مکمل کی. پر آپ کو وہاں پر بھی اطمینان نہیں ہوا. اب اس کے بعد پھر آپ اللہ سے بات کر رہے ہو اور بول رہے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. پھر آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں. ان دعاؤں کے ترجموں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لمبی تفاصیل ہے جس کے اندر آپ کئی دعائیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر آیت الکرسی پڑھتے ہیں. جانتے ہیں آیت الکرسی وہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی ریگولر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہی بیچ میں ہے، بس موت ہوئی اور جنت اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا جنت دے گا. پر ہمارے یہاں ٹائم کس کے پاس، سلام پھیرتے ہی بھاگتے ادھر ادھر رستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے. جبکہ میں نے آپ کو پہلے فضیلت بتائی کہ جب تک آپ اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے نماز پڑھی تب تک فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پر ٹائم نہیں ہے نا، بہت جلدی ہے ہم کو. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اب آیت الکرسی میں تو آپ نے پوری توحید کو ہی نچوڑ کے رکھ دیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے یعنی ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے. حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی میرے اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو ہے اس کا ہے، زمین میں جو ہے اس کا ہے. سوچو تو صحیح، کیا اقرار کر رہے ہو آپ، کیا پکار رہے ہو آپ، کیا بول رہے ہو آپ. اور اس پوری آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد پھر جب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگو، اللہ رد کرے گا. ارے اللہ وہ کہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں، جتنی مائیں، ان کے دلوں کے اندر جتنی محبت ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے دل میں 1% محبت ڈالی ہے، 99% اس اللہ کے پاس ہے. اب اس کے در پر جب بندہ ہاتھ پیر دھو کر گیا، کھڑا ہو کر مانگا، سر جھکا کر مانگا، رکوع کر کے مانگا، سجدہ کر کے مانگا، ہاتھ اٹھا کر مانگا، اللہ ضائع کرے گا. ارے اگر ڈاکٹر بول دے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے چاکلیٹ مت دینا، پر بچہ اگر ماں کے سامنے گڑگڑانے لگ جائے، رونے لگ جائے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے. اس کو 1% اللہ نے دیا، 99% اس کے پاس ہے.
کیسا ہوگا وہ رحیم، کیسا ہوگا وہ غفور، کیسا ہوگا وہ غفار۔ تو روزی کے لیے در بدلتا ہے، تو روزی کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، قرضوں سے پریشان ہے، رشتوں کے لیے پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، بیماری آزاری کے اندر ہے۔ ارے تیری کوئی بھی تکلیف ہے، دن میں 5 بار اپنے رب سے بات کر، 5 بار اپنے رب کے پاس جا۔ ہو سکتا ہے ایک بار ناراض زیادہ ہوگا، دوسری بار تھوڑا کم، تیسری بار اس سے کم، چوتھی بار اس سے کم، 5ویں بار تو انشاءاللہ معاف کر دے گا، وہاں سے زیادہ رحیم ہے وہ۔ پر مانگو تو صحیح، پکارو تو صحیح، بولو تو صحیح، جھکو تو صحیح، اور اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھو تو صحیح۔ پھر دیکھو جب وہ نماز پڑھ کے نکلو گے نا، تب آپ کہو گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ نماز پڑھنے سے تو میرے دل کو سکون آ گیا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور غیب سے اللہ راستے کھلے گا، جہاں سے راستے نہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے راستے کھلے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نماز وہ پڑھو جو نماز اللہ رب العالمین نے آپ سے مانگی۔ پر افسوس، یا تو ہم نے نمازیں پڑھی نہیں، یا نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نمازوں کی اہمیت کو نہ سمجھا، آئے سٹ ہو کے اور چلے گئے، نماز کو نہ سمجھا، اور اس کے مقابلے میں 2-2 ہزار فیس دے کر کسی یعنی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اطمینان ہے، حدیث میں اطمینان ہے، نماز میں اطمینان۔ تلاش کرتے ہو ادھر ادھر، اور اللہ نے دیا ہے تمہارے اپنے مسلوں کے اوپر، وہاں پر نہیں مانگتے، وہاں آ کر مانگو، وہاں جھک کر مانگو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں کے اندر سکون ڈال دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ۔ اگر گھر میں مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں سختی سے بات کرے، اگر عورت نماز نہیں پڑھتے، مرد سختی سے بات کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے فتاوے ہیں کہ اگر مرد کنٹینیو جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو عورت کو طلاق لے لینا چاہیے، اور اگر عورت بے نمازی ہے تو آدمی کو طلاق تک دینے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر والا عمل ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیے، انہیں بھی پابند بنائیے، خود بھی پابند بنیے۔ اس کے بعد دیکھیے گھر میں کیسی برکتیں آئیں گی، کیسا سکون آئے گا۔ آج چونکہ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں نا، میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی اب میری طاقت نہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، بہت بکھری ہوئی معلومات تھی، پھر بھی جتنا میں یہاں پر جمع کر سکا، اللہ مقصد صرف اتنا تھا کہ نماز کی فضیلت، اہمیت پتہ چل جائے، چھوڑنے کا انجام پتہ چل جائے، اور لاسٹ میں نماز کا مختصر سا ترجمہ پتہ چل جائے، تاکہ اگلی نماز جب میں پڑھوں تو میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں گونجیں، مجھے پال کریں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اس کے سامنے سب مانگ لینا ہے، کیونکہ وہ سب دینے والا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی نتھنگ امپاسبل، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو بول دے کن فیکن، ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی مانگ سکتا ہوں، کچھ بھی پکار سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے سامنے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہر حلال مانگو، ہر حرام سے بچو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اچھی نماز پڑھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق فرما دے جس کے اندر گناہوں کا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی تو ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اللہ، حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔